अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। काफ़ी अरसे के बाद सलामती कमेटी का इजलास मुनक़द हुआ, लेकिन इजलास ख़त्म होते हुए उसको मुतनाज़ा बनाया गया। फैसले क्या हुए वो भी फ़िलहाल अभी तक मंजर पे नहीं आए, लेकिन उससे बढ़कर जो अहम बात हुई है वो ये हुई है कि उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई और जो हलफ उठाया गया उसको तोड़ा गया। कमेटी के इजलास को किसने मुतनाज़ा किया, हल्फ किसने तोड़ा और कमेटी के इजलास में हुआ क्या है, इसके हवाले से जो भी इनपुट हमारे पास है आपके साथ शेयर करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वॉच करें। बात हो रही थी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास की। कौमी सलामती कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में मुनक़द हुआ। पिछली रात देर तक वो इजलास जारी रहा था। जो कुछ भी प्रेस रिलीज में जारी किया गया वो ही शाया हुआ। उससे हटकर कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे भी आई हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि फिलहाल बहस ये है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने शिरकत क्यों नहीं की और उसकी अदम शिरकत का जो इल्ज़ाम है वो किसके सर पे लगाए जाने की कोशिश की जा रही है। इसके हवाले से सूरत हाल ये बनी कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने सोशल मीडिया पे ये बात रखी कि कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तरफ से ये एतराज़ आया था कि अगर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने शिरकत की तो वो इजलास का बायकाट करेंगे। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के तर्जमान मरियम औरंगज़ेब की तरफ से ये वजाहत आ गई थी कि अगर फवाद चौधरी के पास इस हवाले से कोई भी तहरीरी कोई पैगाम, कोई तहरीरी कोई कंप्लेन या ऐसा मुतालबा मौजूद है तो उसको मंजर आम पे लाया जाए और अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म की शिरकत के हवाले से कोई इतराज़ नहीं किया। सोचा तो ये जा रहा था कि अब ये बात ख़त्म हुई हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। उसमें जो फैसले हुए वो अहम फैसले यकीनन हुए हैं। वो अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से, खित्ते में अमन के हवाले से और पाकिस्तान को महफूज बनाने के हवाले से जो फैसले थे, बहस तो उन पे होनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमती वज़रा ने जानबूझ के उसको यू टर्न दिलवा दिया कि अब बहस ये है कि अपोजिशन के एतराज़ की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास में शिरकत नहीं की। लेकिन सोने पे सुहागा ये है कि इस इजलास के मेज़बान स्पीकर असद कैसर साहब के सेक्रेटरीट की तरफ से एक मुख्तसर प्रेस रिलीज जारी की गई। उसमें इस तनाज़े को मज़ीद बढ़ावा दे दिया गया। उस प्रेस रिलीज में क्या है ये आप देख सकते हैं, 2 पैरा का प्रेस रिलीज है। उसमें यह कहा गया है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म की अदम शिरकत के हवाले से जो भी खबरें चल रही हैं वो मफरूज़े पर मबनी हैं। और आगे प्रेस रिलीज में यह कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कभी भी पार्लियामेंट की सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत के हवाले से कभी भी एतराज़ नहीं किया। उसने इसलिए इजलास में शिरकत नहीं की कि कुछ अपोजिशन लीडरान ने, रहनुमाओं ने इस हवाले से एतराज़ किया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान को शरीक नहीं होना चाहिए था। अब तो बात ही बढ़ गई। पहले इल्ज़ाम था सिर्फ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पे भी कि उन्होंने एतराज़ किया, लेकिन कौमी असेंबली सेक्रेटरी की तरफ से उनके तर्जमान ने जो बयान जारी किया उससे ये तनाज़ा मज़ीद बढ़ गया कि अपोजिशन के कितने रहनुमाओं ने इस हवाले से एतराज़ किया।
کیونکہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے شرکت کی، JUI نے شرکت کی، ANP، MQM اور حکومتی وزراء اس میں شامل تھے، اتحادی جماعت شامل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عسکری قیادت نے اجلاس میں شرکت کی، اور یہ اجلاس قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں رات دیر تک جاری رہا۔ اب اس سارے صورتحال کا اگر جائزہ لیا جائے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑے فورم کا اگر اجلاس ہوا ہے تو بحث تو اس نکات پہ ہونی چاہیے تھی کہ اس میں فیصلے قومی لیول کے کیا ہوئے، کیا یہ بحث کی گنجائش تھی کہ اس کمیٹی کے اجلاس کو ان کے جو فیصلے ہوئے ان کو مزید متنازع بنایا جائے، اور اس کی جو شروعات ہے وہ وفاقی وزیر یا وفاقی حکومت کے ترجمان کی طرف سے کی گئی، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ اور جو روٹین میڈیا ہے اس پہ بحث جاری ہے کہ کن اپوزیشن رہنماؤں نے وزیر اعظم عمران خان کی شرکت کے حوالے سے اعتراض کیا۔ یہ بات بھی منظر پہ آیا جائے گی، لیکن اس تنازع نے اس فورم پہ جو بھی فیصلے ہوئے ان کو مزید متنازع بنا دیا، کمزور بنا دیا، کیونکہ ایک اٹیمپٹ یہ کیا گیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس اجلاس سے ایک دن پہلے قومی اسمبلی میں حکومتی خارجہ پالیسی، سیاسی پالیسی، افغانستان کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے، انڈیا کے حوالے سے جو بھی حکومتی پالیسی ہے وہ پارلیمنٹ کے فورم پہ رکھ دی تھی اور عوام کے سامنے رکھ دی تھی۔ اس کے بعد یہ دوسرے دن یہ اجلاس تھا۔ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ عمران خان وزیر اعظم کے اعلانات کے بعد اس اجلاس کی کوئی وقت نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود یہ اجلاس ہوا، اہم سیاسی رہنماؤں نے اس میں شرکت کی وزیر اعظم کے علاوہ۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس پہ بحث ہونی چاہیے تھی کہ اس اجلاس میں قومی نوعیت کے کون سے فیصلے ہوئے، لیکن یہ اس حکومت کے ترجمان ہمیشہ عقل مندی کے کام کرتے ہیں۔ جو بھی قومی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس اتحاد کو، اس اتفاق کو، اس میں نفاق ڈالا جائے، اس کو متنازع بنایا جائے، تاکہ قومی ایشوز پہ کوئی بھی قومی نوعیت کی کوئی چیز سامنے نہ آئے۔ یہ تو حکومت کے افعال ہیں جو 3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ تو حد ہو گئی۔ اس فورم پہ پاکستان کے تحفظ کے حوالے سے، اس کی حفاظت کے حوالے سے، اس کے مستقبل کے تعین کے حوالے سے فیصلے ہونے تھے، لیکن اس کو متنازع بنا کے آگے کا راستہ روک دیا گیا ہے۔ جو پریس ریلیز جاری ہوئی اس میں کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سیاسی قیادت، عسکری قیادت ایک پیج پہ متفق ہو گئی۔ وہ پیج کیا ہے؟ اس کے حوالے سے فیصلے ابھی تک پس منظر میں ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کی طرف سے اس کے جو اندرونی معاملات ہیں ان میں مداخلت نہیں کی جائے گی۔ دوسرا فیصلہ اہم یہ ہے کہ پاکستان کو اب کسی بھی فریق کے ساتھ جنگ میں کھڑا نہیں ہونا اور اس کو اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک مختصر ٹویٹ ہے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے اس اجلاس کے حوالے سے 2 ٹویٹس کیے تھے۔ اس میں ایک افغانستان کے حوالے سے تھا کہ پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے اور اس کے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں مداخلت نہیں کرے گا۔ جو دوسرا ٹویٹ ہے وہ اس سے بھی اہم ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ شکر الحمدللہ سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سابق وزیر اعظم اور قائد مسلم لیگ نواز میاں نواز شریف کے موقف کو تسلیم کیا گیا۔ میاں نواز شریف کا موقف کیا رہا میں آپ کو یاد دلا دوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ڈان لیکس کا ایک پنڈورا باکس کھلا تھا، اور وہ بھی سیکیورٹی اجلاس کے حوالے سے اس میں خبر تھی۔ وہ خبر یہ تھی کہ حکومت سویلین کا یہ مطالبہ تھا کہ پاکستان کو اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے اور باہر جو بھی معاملات ہیں اس میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، اور دہشت گردی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، تنظیمیں ہیں، جہادی تنظیمیں ہیں، ان سے کنارہ کشی کی جائے
جب یہ خبر ڈان لیکس میں یا ڈان میں چھپی تو ایک واویلا مچ گیا تھا. اس کی روشنی میں پرویز رشید کو اپنی وزارت گنوانی پڑی تھی. اس کے بعد میاں نواز شریف کے خلاف ایک مہم چلی تھی اور اس کے بعد پاناما پیپرز منظر پہ آ گیا اور آخرکار میاں نواز شریف کو گھر جانا پڑا. اگر ان ساری چیزوں پہ اب عمران خان کی حکومت میں اتفاق کیا گیا ہے کہ پاکستان کو کسی بیرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی، اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، یہاں سے جہادی جو فورسز ہیں، دہشت گرد فورسز ہیں، ان کا خاتمہ کرنا ہے، یہ سب کچھ اب کرنا ہے تو 5 سال یا 3 سال پہلے کیوں نہیں؟ اس پہ اعتراض کیوں تھا؟ لیکن اس اجلاس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں گاہے بگاہے منظر پہ آ جائیں گی. جو بھی اپڈیٹ ہوگا ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. لیکن فی الحال موضوع یہ ہے کہ اس اجلاس کو، اس کے فیصلوں کو متنازع کیوں بنایا گیا، حلف کی خلاف ورزی کس نے کی، اور یہ حکومت کا وتیرہ کیوں رہا کہ ہر قومی نوعیت کے فورم کو متنازع بنایا جائے. اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا انپٹ بھی دیجئے گا. آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں. تب تک اجازت دیجئے گا. اللہ حافظ.